الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے اعمال پر انسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر اعمال اچھے ہوں اللہ تعالی حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اعمال برے ہوں اللہ تعالی حالات کو برا کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے. آج کا انسان یہ چاہتا ہے حالات پہلے ٹھیک ہوں، عمل میں بعد میں ٹھیک کروں. یہ خدائی ترتیب کو الٹنے والی بات ہے.
یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس. بھئی ایک ترتیب ہے، گھوڑا آگے ہوتا ہے، ٹانگا پیچھے ہوتا ہے. ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواریں، پروردگار ہمارے حالات کو سنوار دیں گے. اکثر یہ پوچھا گیا، سنا گیا، بلکہ پوچھو بھئی آپ مسجد میں نہیں آتے؟ جی بس کچھ کام کاروبار ٹھیک نہیں، ذرا ٹھیک ہو گیا آ جاؤں گا. یعنی پہلے حالات ٹھیک ہو، بعد میں اعمال کو ٹھیک کروں گا. ہم الٹی ترتیب چلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. چنانچہ جو لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں. نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہوں گے ہی، نیک اعمال کے دنیا میں بھی بہت فائدے. اگر ہم پر یہ بات کھل جائے کہ نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں کیا فائدے ہیں، تو ہم تو نیک اعمال کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں. صحیح بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ والے یہ بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں. ایسے راستے کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیابی ہی کامیاب. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں. کہ اگر اس راستے میں جیت گئے تو پھر تو بات ہی کیا ہے، ہار بھی گئے تو شکست نہیں ہے، پھر بھی کامیابی ہے. اللہ کے نام پہ بازی ہارے نا. تو دونوں صورتوں میں بندے کا فائدہ. اعمال صالحہ کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ نیکی تقوی کو اختیار کریں، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں جو اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا کریں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں. انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح. جسم مٹی سے بنا، جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں. پانی مٹی سے نکلتا ہے، زمین سے. سبزیاں پھل زمین سے نکلتے ہیں. لباس بنانے کے لیے فصلیں پتن وغیرہ کی زمین سے نکلتی ہیں. مکان بنانے کے لیے تمام چیزوں کی معدنیات زمین سے نکلتی ہیں. تو بدن کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رکھ دیا ہے. روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے. اس روح کی غذا بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ہم تمہارے اوپر نور کی بارش برسائیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنے گی، اور زمین سے تمہارے لیے وہ نعمتیں نکالیں گے وہ تمہاری جسمانی غذا بن جائے. تم بس کرو گے، اتنا تمہیں عطا کریں گے. اب دیکھو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑے لوگ تھے، بڑھتے گئے، آج بلینز میں لوگ ہیں. تو زمین میں کچھ کم ہوا. کوئی کسان کہتا ہے کہ جی اب میری زمین نے فصل اگانی چھوڑ دی، بیج ڈالتا ہے زمین فصل نکال دیتی ہے، اور ابھی زمین کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں. واہ میرے مولا، آپ نے کتنی برکت زمین میں رکھ دی. اربوں انسان روزانہ ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور زمین کے اندر کے خزانوں کو بھی پتہ بھی نہیں. اس لیے زمین کو بنانے میں 2 دن لگے تھے اور انسان کی غذائیں اس میں رکھنے میں 4 دن لگے تھے.
وبارک فیہا فی 4 ایام، اللہ فرماتے ہیں 4 دنوں میں ہم نے تمہارے لیے برکتیں رکھی، وہ ریشو پرپورشن سیٹ کر دیا، چنانچہ آج زمین کے اندر سے جو فصل کے لیے ضروری ہے وہ نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، بھئی کچھ تو کم ہو جاتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بلکہ سائنسدانوں نے یہ بات لکھی کہ اگر ہم زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جو نکلتا ہے وہ زمین کو واپس دے دیں تو ہمیں انسان کی بنی ہوئی کھادوں کی پوری عمر ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی، وہ کہتے ہیں سبزی اور پھل انسان کے لیے ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ تو زمین ہی کچ جانا چاہیے نا، تو اگر وہ واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو اس میں اتنی فرٹیلائزر ہوتی ہے کہ انسان کو آرٹیفیشل فرٹیلائزر کی کبھی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو زمین میں انسان کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ یہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کے رہتا ہے، یہ پکی بات ہے، سچی بات۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیوں کو، ہوا میں پرندوں کو اور زمین پہ انسان کو، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچتا ہے۔ اچھا انسان تو پھر بھی جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن پرندے کون سا جمع کرتے ہیں بھائی؟ کوئی ہے پرندہ جو اپنے گھونسلے میں جمع کر کے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ روز اللہ توکل نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روز ان کو رزق عطا فرما دیتے۔ پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش، کہ درویش اور پرندے یہ اپنے پلے رزق نہیں باندھا کرتے، جن کو اللہ پہ توکل ہوتی ہے ان کو رزق ہمیش ملا کرتا ہے، روز اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ رزق کا معاملہ ایسا ہے۔ بلوں میں چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہ جو بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں نا تو یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوں گی اور ٹنوں کے حساب سے یہ گوشت کھاتی ہوں گی، تب ان کا کام چلتا ہوگا۔ جب پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کی غذا پانی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، یہ پانی اندر لیتی ہیں اپنے اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات فلٹر کر کے پانی نکال دیتی ہیں، ذرات ٹنوں کے حساب سے ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ ہم نے ایک ایکویریم امریکہ میں تھا، اس میں پڑھا کہ جب بلو ویل پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 500 kg اس کا وزن ڈیلی بڑھتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس کا 500 kg ڈیلی وزن بڑھ رہا ہے اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ اور وہ خوراک کیا کہ ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی۔ ہاں میرے مولا، رزق کا بندوبست پروردگار نے کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ذرا گھومنے پھرنے گئے۔ ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پتھر تھا، اس پر جب ان کی نظر پڑی نا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ممی وہ پتھر دیکھو، جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے نا بالکل اس سے میچ کرتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اٹھا لو۔ وہ گول سا پتھر تھا، چھوٹا سا، انہوں نے اٹھا لیا۔ ان کی وائف نے کہا کہ ہم اس کو سفر کی یادگار کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے۔ 2 سال وہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم میں رہا۔
ایک دن ان کی بیوی صفائی کر رہی تھی خود، اس نے جب پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا تو فرش پہ اوپر گر کے 2 ٹکڑے ہوا. اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا، ایک کیویٹی تھی اندر. جب اس نے دیکھا تو ایک کیڑا اس میں سے نکل کے فرش کے اوپر چلنے لگا. حیران کہ 2 سال یہ پتھر ہمارے گھر پہ رہا، اے مالک تو کتنا بڑا ہے، بند پتھروں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے. رزق جس کا ہو اس کو مل کے رہتا ہے. ایک دفعہ ہمیں سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم، تو میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہہ دیا کہ بھائی صبح ذرا جلدی نکلیں گے تاکہ دھوپ ہونے سے پہلے پہلے کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر ہے یہ مکمل کر لیں. لاہور سے خانیوال جانا تھا. اس نے کہا بہت اچھا. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو صبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں اس کو ذرا تیزی سے طے کر رہا تھا. یہ آج پچھلی سیٹ پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اچانک اس ڈرائیور نے نا زور کی بریک لگائی، کافی زور کی بریک لگائی نا تو جیسے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے ایسے فرنٹ پہ ذرا ٹکرائی بھی صحیح، آواز سی آئی. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے حضرت بس کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آ گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو نیند نہیں پوری کی، آپ کو نیند آ رہی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ جب سفر پہ نکلنا ہو تو رات نیند پوری کرتے ہیں. اچھا ایسے کریں کہ آگے آپ کو کوئی ہوٹل ملے تو ذرا روکنا، میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے پلاؤں گا تاکہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے. خیر اس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کر دی. 30 یا 35 میل گاڑی چلی اور 35 میل کے بعد جا کر ایک ریسٹورانٹ تھا سڑک کے بالکل اوپر بڑا. اس نے وہاں جا کے گاڑی روکی. میں نے اسے کہا آپ چائے پیئیں. تو دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ پتہ نہیں آگے کوئی چیز لگی تھی تو ڈینٹ پڑا، کیا ہوا، میں ذرا دیکھوں جو صحیح. تو اس عاجز نے نیچے اتر کے جو فرنٹ پہ آ کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ آگے کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے. یا اللہ، 35 کلومیٹر ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا، 120 30 40 پہ گاڑی تھی، کتا یوں بیٹھا ہوا. اب میں نے جب کتے کو قریب سے دیکھا، اس نے بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ گاڑی تو بند ہے، تو اب وہ آہستہ سے نیچے اترا تو 1 میٹر کے فاصلے پر ریسٹورانٹ والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو اس نے آرام سے ہڈیاں کھانی شروع کر دی. میں نے کہا اللہ، بس اب بات سمجھ میں آ گئی. اصل میں اس کا رزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فاصلہ طے کرتا. اللہ نے آپ کی ہماری گاڑی کو اس کی رائڈ بنا دیا. تو ہوا کیا تھا، ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی اور ادھر اس کتے نے جمپ لگایا تو گاڑی ذرا جہاں آہستہ ہوئی وہ بمپر کے اوپر آ کر یوں پڑا اور وہیں بیٹھ گیا. نہ اس کو چوٹ لگی نہ کوئی. 35 کلومیٹر کا سفر اللہ نے کروا دیا بغیر ٹکٹ کے. رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں. وہ ہڈیاں تھیں اس کا رزق، اس نے کھانا تھا، اللہ نے تعالیٰ نے اس کو پہنچانا تھا. ایک صاحب کوئٹہ میں تھے، ان کا بیٹا تھا کوئی 7-8 سال کا. اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. بے بکری، بے بندر، بے بچہ، یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے، آرام نہیں ان کو. وہ چنے بیٹھا کھا رہا تھا اور چنے کیسے کہ یہاں سے اٹھا کے نا وہ پھینکتا اور منہ سے کیچ کرتا، پھر دانا پھینکتا پھر منہ سے کیچ کرتا.
اللہ تعالیٰ کی شان کے بے دھیانی میں جو اس نے دانا پھینکا نا تو سیدھا ناک کے اندر چلا گیا. اب اس نے جلدی سے انگلی جب اور اندر پینک ہو گیا تھوڑا, اور اس کو اگر اس نے نکالنا چاہا تو وہ اچھی طرح ناک کے اندر کے سوراخ میں پہنچ گیا. اب وہ ماں کے پاس آیا, امی یہ ہو گیا ہے. اب ماں سمجھدار تھی, وہ کہنے لگی کہ اس نے اتنا آگے پہلے سے پہنچا دیا, اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے, زخم ہو جائے, کوئی کمپلیکیشن ہو جائے. مگر عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دن انہوں نے لاہور واپس آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں, اور 1.25 گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا. بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر ہی رہی تھی, اتنے میں خامد گھر آیا, کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی, جلدی جلدی اب سامان اٹھاؤ, چونکہ 15 منٹ ایئرپورٹ پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے, اور فلائٹ نہیں میں مس کرنا چاہتا, اوور بکنگ ہے. لو جی, اس بیوی نے کہا جی کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا. اس نے کہا اس کی شرارت کا نتیجہ ہے نا, تو اب اس کو ہے تو کچھ نہ, تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے, اس کو کہو کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ اس کو برداشت کرے, ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہم, ہمارے کزن ایک ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں, ان سے یہ نکلوا لیں. چلو جی, بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے, وہاں جا کے نکلوا لیں گے. یہ لاہور پہنچ گئے. اس سے آگے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھا, اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر. جب وہاں پہنچا تو کزن واش روم میں نہا رہا تھا. اس کی وائف نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی کہ بس جیسے ہی وہ ابھی واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آتے ہیں, آپ بیٹھے, میں کچن میں چائے بناتی. وہ چائے بنانے چلی گئی, یہ انتظار میں بیٹھ گئے. اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی, اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانا نکل کر فرش پر گرا. تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک مرغی تھی, وہ قریب پھر رہی تھی, اس نے دانے کو چگ لیا. وہ دانا اس مرغی کی غذا تھی. اب وہ 1000 میل سے زیادہ کیسے دور پہنچے, اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا. چل بھائی, ہماری ٹی سی ایس ایسی ہوتی ہے, ہماری فیڈرل ایکسپریس ایسی ہوتی ہے. ہاں میرے مالک, یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے, ٹھوس یقین, جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق جو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں. بلکہ اس بارے میں تو شاید پچھلے رمضان یا اس سے پچھلے رمضان ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ کیا کہ بھائی جس کا رزق ہو اس کو ضرور پہنچ کے رہتا ہے. ایک نوجوان دیہاتی تھا تو ان پڑھ, اس نے کہا یار اس کو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا. اس نے کھانے پینے سے ہڑتال. ماں نے اس کے لیے پراٹھا بنایا, ناشتہ بنایا, بیٹے کھا لے. نہیں میں نے نہیں کھانی. ماں نے بہت سمجھایا, وہ کھانے پہ مانتا ہی نہیں تھا. اللہ کی شان, دوپہر کا وقت ہو گیا, ماں منت سماجت کرتی رہی. جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشرائز کر رہی ہے تو وہاں سے اٹھ کے بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی, درخت تھے وہاں کافی. اس نے کہا میں وہاں جا کے دوپہر آرام کرتا ہوں, بس میں نے نہیں کھانا, میں دیکھتا ہوں مجھے رزق کیسے پہنچتا ہے. وہ وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا. اب ماں بیچاری اس کے پیچھے چلتی ناشتہ لے کے وہیں پہنچ گئی. بیٹے کچھ کھا لے. انہوں نے کہا امی مجھے آپ مجبور نہ کریں, میں نے نہیں کھانا. خیر اس کے کاموں میں دیر ہوئی تھی, اس نے اس کا کھانا تو وہیں رکھا, تو اس کو چھوڑ کے وہ آ گئی. اب اس کو بھی گرم گرم مہک آ رہی تھی کھانے کی, تو جی جا رہا تھا.
تو وہ اٹھ کے تھوڑا دور لیٹ گیا، تھوڑا اور آگے، کہ مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کوئی لوگ تھے جو چور تھے، اور وہ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی لوگ گھروں میں دبک ہوئے بیٹھ جاتے، وہ ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے تھے۔ اب جب گرمی دوپہر کی شدت ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، ان میں سے ایک نے جو کھانے کی مہک سونگی کہنے لگا یار یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے، وہ اٹھا کے لے آیا۔ ان کا جو بڑا تھا نا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا نہیں مت کھانا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں زہر ملائی ہو اور ہمارے لیے ٹریپ ہو، یہ نہیں کھانا۔ اس نے کہا کون ملا سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا یار جس نے ملائی ہوگی قریب ہی ہوگا کہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اب وہ جو ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے ان کو، انہوں نے پکڑ لیا، اچھا تو مکاری کر رہا ہے، لیٹا پڑا ہے، تو نے یہ کھانا رکھا، چل کھا اس کو۔ کہتے جی میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے، وہ کہنے لگے کھا، کہتے میں نہیں کھاتا۔ اب انہوں نے جوتے اتارے اور اس کے لگانے شروع کر دیے، خوب جوتے مارے۔ جب ٹکا کے اس کی پٹائی کی نا تو اس نے کہا کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالو۔ اب اس نے ایک نے منہ کھولا، دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے۔ جب لقمہ اندر گیا نا کہنے لگا مارو نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بات بتا دیتا ہوں۔ تو بات کیا ہے کہ جی اصل وجہ تو یہ تھی اس میں کوئی زہر نہیں ہے، تو بہرحال آپ لوگوں نے جتنا مار لیا اتنا ہی کافی ہے، خدا کے واسطے اور کچھ نہ کو۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ گھر آ گیا، روٹی کھانی شروع کر دی۔ خیر اب جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے جو ہے وہ اپنا مسئلہ چھیڑا اور مزید آیتیں اور حدیثیں اور ساری بتائیں۔ یہ غور سے سنتا رہا۔ جب جمعہ پڑھ لیا نا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آ کے ملا، کہتے مولانا صاحب آپ مسئلے ادھورے نہ کیا کریں، مسئلے پورے کیا کریں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مولانا آپ مسئلے ادھورے کرتے ہیں، مسئلے پورے کیا کریں۔ اس نے کہا پورے کیا؟ یہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے، تو بھائی یہ پورا مسئلہ ہی تو کیا۔ کہنے لگا یہ ادھورا ہے، پورا مسئلہ یہ ہے جس کا رزق ہو اس کو پہنچ کے رہتا ہے، اور جو نہ کھانا چاہے اللہ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتا ہے۔ تو واقعی ایسی بات ہے، آپ نیت تو کریں کہ میں نہیں کھاتا، دیکھیں اللہ آپ کو کیسے کھلاتے ہیں، مجبور ہو کہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ ہاں میرے مولا آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں، کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور یاد رکھنا کہ جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں، اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر 8 روپے کا ہوتا تھا، اب تو 60 روپے کا ہے۔ ہم لوگ کراچی میں گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک ریڑھی کے اوپر ایک آدمی دال سیویاں بیچنے والا ملا، تو میرے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں اور پھر جہاں جا رہے ہیں نا ان کے پاس بیٹھ کے نا یہ کھائیں گے۔ اسٹوڈنٹ شپ لائف تھی، ہم نے کہا بہت اچھا لے لو۔ اس نے کچھ دال سیویاں لے لی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا صدر میں کہ بھئی آپ یہ جو دال سیویاں کا کام کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی کتنی بک جاتی ہیں دال سیویاں؟ وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ کا بڑا کرم۔ میں نے کہا پھر بھی یہ وہ وقت تھا جب انجینئر کی تنخواہ ایک مہینے کی 150 روپے ہوتی تھی۔ انجینئر کی تنخواہ اس وقت 150 روپے ہوتی تھی، پھر 250 روپے ہو گئی، پھر 300 روپے ہو گئی۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے اتنی تنخواہ انجینئر کی بڑھ گئی، 300 روپے ہو گئی۔ تو جب اس سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا جی الحمدللہ
روزانہ اس ریڑی سے 6,000 روپے کی دال سیویاں بیچتا ہوں. جب انجینئر بی ایس سی انجینئر کی تنخواہ 1,000 سے کم تھی مہینے کی، دال سیویاں بیچنے والا ریڑی کے ذریعے سے 6,000 کی روز بیچا کرتا تھا. رزق ہے، اللہ نے اس کو دینا. ہمارے جماعت کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت جب سے میں نے نیکی اختیار کی، فلاں کی، اللہ نے رزق میں بہت برکت دے دی. پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھوکھا ہے. کھوکھا سمجھتے ہیں؟ یہ لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ڈبہ سا، بس اس میں بیٹھ کے وہ کسی جگہ چائے بناتا تھا اور آنے جانے والے چائے پیتے تھے. اب اس ڈبے میں بیٹھ کے چائے بنانے والے کی کیا چائے بکتی ہوگی اور کیا اس کا اسٹیٹس ہوگا. مگر اس نے لکھا خط میں کہ چائے کے کھوکھے سے میں روزانہ 12,000 روپے کما کر اٹھتا ہوں. 12,000 آج تنخواہ نہیں ہے وہاں اسکول ٹیچر کی. وہ ان پڑھ بندہ ہے، روزانہ کے 12,000 چائے کے کھوکھے سے لے کے اٹھتا ہے. ایک صاحب ہیں کراچی میں، ان کی لسی چلتی ہے. اب اس سے اگر کوئی پوچھے جی کیا کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لسی کا، اور کروڑوں پتی. ہم نے عجیب بات دیکھی کہ اس کی دکان کے اوپر یہ جو بور ہول کی موٹر ہوتی ہے نا، یہ لگی ہوئی ہے، اور ایک ٹینک ہے اسٹینلیس اسٹیل کا، اور اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر دہی ڈالتے جا رہے ہیں اور بوریوں کی بوریاں چینی کی ڈالتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر سٹیرر لگا ہوا ہے اور وہ خود بخود لسی بن رہی ہے. اور اس نے آگے جیسے وضو کے ٹیپ ہیں نا، ایسے ٹیپ لگائے ہوئے ہیں ایک لائن میں، اور ایک وقت میں کوئی 30-40 گلاس بھر بھر کے، اور لوگوں کی لائن ہے، 200 بندوں کی لائن لگی ہے، وہ گلاس بھر بھر کے دیتا جا رہا ہے. لسی سے اللہ نے اس کو کروڑوں پتی بنا دیا. سمجھ میں آنے والی بات؟ اللہ نے رزق پہنچانا ہے. چنانچہ ایک آدمی ملا، کہنے لگا جی کہ شروع میں میرا رزق بہت ہی تھوڑا تھا، دعائیں مانگتا تھا. کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اور انہوں نے دعا دے دی. اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے میری سفاری چلا دی. کیا چلا دی؟ سفاری چلا دی. کہنے لگا اس وقت اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے پیسے کتنے ہیں، مجھے اپنے اکاؤنٹ معلوم کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے. کیا چلا دی؟ سفاری چلا دی. یہ بہانے ہیں سارے کے سارے. اصل میں تو رزق دینے والا کون ہے؟ کئی لکھے پڑھوں کو دیکھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، نوکری نہیں ملتی، دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اور کئی ان پڑھوں کو دیکھا. چنانچہ ہمارے بھائی جان کا ایک شاگرد تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور پھر چلا گیا. کئی سالوں کے بعد آ کر ان کو ملا، استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا ہوا، آپ تو کئی سالوں کے بعد ملے. کہنے لگا جی بس مجھ پر اللہ کا کرم ہوا استاد جی، میں نے میٹرک کا امتحان دیا، الحمدللہ میں فیل ہو گیا. وہ بڑے حیران، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے استاد جی مجھ پر اللہ کا فضل ہوا، میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور الحمدللہ میں فیل ہو گیا. تو پھر کہنے لگا جی میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا، شرم کے مارے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے. وہاں جا کے تو میں نے ایک ریڑھی لگا دی اور اس کے اوپر یہ بنیانیں جرابیں بیچنی شروع کر دی. تو اس کے 150 مل جاتے. پھر میرے پاس کچھ پیسے ہو گئے تو کہنے لگا کہ ایک دکاندار تھا، اس کے دروازے پر نا فرنٹ کا وہ تھلا بڑا بنا ہوا تھا، تو میں نے 1 گز کی جگہ لے لی کہ بھئی بجائے سارا دن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کے کام کروں. وہ کرائے پر لے کر میں نے وہاں کچھ تولیے اور یہ چیزیں بیچنی شروع کر دی. کہنے لگا اللہ نے اس میں بھی برکت دے دی. پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک دکان کرائے پر لے لی، اس میں اللہ نے برکت دے دی. کہنے لگا کہ مجھے 4 سال گزرے ہیں
اور 4 سال میں میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی 2 دکانوں کا مالک بنا ہوا ہوں. یعنی ہول سیل کی کپڑے کی 2 دکانیں ہیں اور ان کا میں مالک ہوں, اور مجھے کوئی قرض کسی کا نہیں دینا. کہنے لگا استاد جی اگر میں میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگ جاتا, شکر ہے میں فیل ہو گیا, اللہ نے مجھے اس وقت اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا. پروردگار نے رزق پہنچانے, پڑھے لکھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, اللہ ان پڑھوں کو رزق عطا کر دے. بھائی اس کا تعلق نہ عقل سے ہے, نہ شکل سے ہے, نہ خاندان سے ہے, اس کا تعلق بندے کے قسمت سے ہے, مقدر سے ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اس لیے جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہینکی پھینکی کرتا ہے نا, سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کا بزنس پھر یوں نیچے آتا ہے. ہم نے کتنوں کو ڈوبتے دیکھا اپنی زندگی میں. اس لیے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق کے حلال کیوں نہ کمائے, رزق کے حلال. اچھا کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کاروبار چل رہا ہے, بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں. ٹھیک کام تھا, پرسکون زندگی تھی, عزت تھی, سب کچھ تھا, بڑے کاروبار کے شوق میں یہ کنسائنمنٹ منگانی ہے, کنٹینر منگانے ہیں, تو بینک سے لون لے لیا. بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے, جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک رفسی ہو جاتی. اس لیے اس حرام سے انسان بہت بچے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ ہو, اس کے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے, کبھی نہیں نہ ملاتا. ایسے ہی کوئی حلال کے پیسوں میں ذرا سود کے پیسے ملاتے ہیں. یہ سود کے پیسے تو پخانہ اور پیشاب کی مانند ہیں. اس لیے اہل اللہ جب کش کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو سود کی یہ ساری چیزیں نجاست اور پخانے کی طرح نظر آتی ہیں. تھوڑے پہ راضی ہو جائیے, صبر کر لیجئے, اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے, مگر اس سود کے چکر میں مت پڑیے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے, جو بندہ سود کا کام کرے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس لیے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے. اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر جانا کہ بیٹا کبھی سود کے چکر میں مت پھنسنا, مت پھنسنا. اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں, حلال چاہنے والوں کو اللہ حلال ہی عطا فرماتے ہیں. رزق کے اندر برکت کیسے ہو اس کے چند اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی, دیانت, سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے, ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے. دلیل اس کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کر بیچا. صداقت, امانت, دیانت, فراست, ان چیزوں کو استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال کا منافع عام معمول سے دگنا منافع ہوا, جس پر خدیجہ کبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع روٹین میں ہوتا ہی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا, مال پرایا تھا, امانت اپنی تھی, دیانت اپنی تھی, صداقت اپنی تھی, فراست اپنی تھی, جب ان صفات کو پرائے مال پہ استعمال کیا اللہ نے اس میں دگنا نفع دے دیا. اے بندے تو ان صفات کو اپنے مال پہ استعمال کرے گا, اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما دے. اس لیے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے,
اور ایک حصہ رزق باقی نوکریوں میں. اور یہ تجارت یہ انبیاء کا کام. اس لیے دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا. تو اس کے کچھ اصول ہیں. اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا. آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا. بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دیکھو دلیل قرآن پاک سے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، مال سے تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے. پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل. تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں. اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی. اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو صادق و امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تیسری بات، کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے. کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے. صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا. آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سارا رجسٹر دیکھا تو وہ خانے پور دیکھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کے خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا. انہوں نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی اچھا بھائی اس کی خدمت میں کر لوں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھر دوں گا.
دستک دی, بڑھیا نے کہا جی کہ وہ تو کوئی آیا تھا, پانی بھی بھر گیا, جھاڑو بھی دے گیا. اچھا, وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. اگلے دن عشاء پڑھ کے وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا. آدھی رات, جب گہری رات تھی نا, اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. ملا کھڑے ہو گئے, کہنے لگے من انتا, تو کون ہے؟ یہ پوچھا تو آگے جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المومنین آپ کہ ہاں میں اس بڑھیا کی خدمت میں کرتا تھا اور میں نے اپنا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا, اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا, ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کے بھر دیتا. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ امیر المومنین کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں, میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا, میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے, میں رات کو ننگے پاؤں چل کے اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں, اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں. ایسا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. تو ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو یوں چھپ کے کریں. آج تو ہماری حالت یہ ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں, بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے, ایسے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے, غسال نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک کالا سا نشان ہے. اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا, بڑے نازک بدن تھے, اور اللہ رب العزت نے سیمی تن بنایا تھا ان کو. اتنا خوبصورت جسم اور ایسا کالا سا نشان. تو غسل دینے والا بڑا حیران ہوا, بات سمجھ نہ آئی. تو اس نے پوچھا گھر کے لوگوں سے, بھئی یہ نشان سا کیسا تھا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. بات ان کی اہلیہ تک پہنچی, جی نشان کیسا تھا؟ ان کا جی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. عجیب سی بات. کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد جو بیوائیں تھیں, جو نادار تھے, جو ہینڈی کیپ تھے, ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے, اور زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ آگے بھر جاتا ہے. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا. یہ جو خدمت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب. چنانچہ ہمارے نقشبند سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے قبرستان میں نا ایک زخمی کتے کو دیکھا. زخمی کتے کو دیکھا تو ان کے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے. تو ان کے پاس جو کچھ پیسہ تھا انہوں نے اس کی مرہم پٹی پہ لگا دیا. اب وہ روزانہ کاروبار کرتے, یعنی مزدوری وغیرہ جو تھی وہ کرتے, کچھ گھر والوں کو دیتے, اور جو بچہ وہ روٹی لے کر اس کتے کو وہیں ڈال آتے جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. چند دن اس کتے کو وہ کھانا دیتے رہے اور اس کے زخم پہ مرہم لگاتے رہے, حتیٰ کہ وہ کتے کا زخم بھی ٹھیک ہوا اور وہ صحت مند بھی ہو گیا. جب وہ صحت مند ہو کر اس جگہ سے بدل کر جگہ چلا گیا, اللہ نے اس رات ان کو معرفت کا نور عطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی تفصیلات عطا فرمائی. تو یہ ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا. تو اگر ہم کسی انسان کی خدمت کریں گے, لیکن اس طرح نہیں کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا, جی میں انڈیا میں 200 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں اور پھر اس کو پبلش بھی کر دیا,
اور وہاں جا کر مجمع لگایا. ایک صاحب ملے, وہ ہر سال 300 بچیوں کی شادی کرواتے ہیں. اب یہ ہے تو بہت اچھی بات, مگر انداز کیا کہ وہاں بھی چھپتا ہے ایک رسالہ, سیٹھ صاحب مشہور ہیں, اور وہاں پر پھر لوگ آتے ہیں اور سیٹھ صاحب, تو کسی نے مجھے بتایا, پھر وہ ملے تو خود ہی کہنے لگے میں 300 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں. میں نے ان سے اتنا سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں کرواتے ہیں؟ آگے سے کہنے لگے کہ جب شادی کرواتا ہوں نا تو وہ جو لوگ آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. اب بتائیے کہ 300 بچیوں کی شادی, زکوٰۃ کا سارا پیسہ لگا دیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ریٹرن میں کیا مانگا کہ جی جب وہ بچیوں کے بڑے آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں نا جی تو بڑا مزہ آتا ہے. اتنے جتن کاٹنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں, دنیا میں نام نہیں چاہیے, دنیا کی ہمیں واہ واہ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے. تو ایک استغفار کرنا, دوسرا صدقہ کرنا, تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا, اور چوتھا تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں. اور 5ویں چیز ہجرت کرنا. ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دے. اور ایک آخری بات حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے, نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ, حج کر کے آؤ. ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی, اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے, بوڑھے بھی تیار ہوں گے. تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں, یہ اچھی عادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں, کسی کو کروا دیں, کسی پہ خرچ کر دیں. تو بھائی دیکھو, جیسے سیل فون سارا دن چلتا رہے نا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور اس کا چارجر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ دے, اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں, ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کے آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے, تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے. بھئی بتائیے کہ کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کپڑے کو. ہفتے میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں, روز میلا ہو تو روز ڈال دیتے ہیں. ایسا ہے نا, واشنگ مشین میں دھو کے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان, بیت اللہ شریف کے وہاں 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے. واشنگ مشین میں بھی تو چکر لگتے ہیں نا. ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے. اللہ 7 طواف کے چکر لگا کر دھو کے نکال دیتے ہیں. اس کی دعائیں کرنی چاہیے, اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں. کیوں؟ اب حالات ایسے ہیں, کیا پتا کون سا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے دنیا میں ظاہر ہو جائیں. تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دگنا ثواب مل جائے گا. اعمال صالحہ کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. صرف رزق میں نہیں, ہر چیز میں برکت. صحت میں برکت, عمر میں برکت, وقت میں برکت,
عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن عظیم الشان، دیکھو اللہ کا کلام کیسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتے۔ وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یار سارا دن بھاگتے رہتے ہیں، کام سمٹتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے برکت دے دیتا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بزرگ تھے، وہ کتاب لکھتے تھے، جب فوت ہوئے تو ان کے کتابوں کے جو صفحے تھے ان کی تعداد گنی گئی، اور زندگی کے جو دن تھے ان کی تعداد گنی گئی، ہر دن میں 20 صفحے کتاب کے لکھنے ان کے نکلے۔ اب 20 صفحے تو ہم روز پڑھتے نہیں ہیں، 20 صفحے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر اس میں سے ان کے پہلے 15 سے 20 سال تعلیم کے نکال دیے جائیں تو یہ 20 کی بجائے بھی 40 بن جائیں گے۔ تو 40 صفحے نئی کتاب کے روز لکھ دینا، اس کا مطلب ہے کئی دن ایسے بھی ہوں گے جب نہیں لکھ سکے ہوں گے، صحت بھی، بیماری بھی، سردی بھی، گرمی بھی، وطن میں بھی، مسافری بھی، 100 قسم کی باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اگر نہیں لکھتے ہوں گے تو کسی دن میں 50، 60، 100 بھی لکھتے ہوں گے۔ اللہ تیری شان، ایسا اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی۔ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں برکت 10 سال کا تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حافظے میں برکت، قوت یاداشت میں برکت آ جاتی ہے۔ آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھا، کہتے ہیں جی مجھے بات بھول جاتی ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ عورتیں بھی اس کا شکوہ کرتی ہیں، مرد بھی شکوہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو گناہوں کی وجہ سے یادداشت کم ہو جاتی ہے، عصیان کی وجہ سے نسیان کی مرض ہو جاتی ہے، بات ہی نکل جاتی ہے، ذہن سے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو وہ برکت دی تھی کہ ان کی یادداشت النقش کل حجر کی مانند بن گئی تھی، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا جیسے، ایسے بن گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بڑھاپے کی عمر تھی، اور 2-2.5 سال ہی ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ فتح خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑی زندگی تھی محبوب کی اس دنیا میں، شروع میں باتیں بھول جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی میں باتیں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، اللہ کے نبی ایسے جیسے کوئی چیز اس میں ڈال رہے ہوں، ایسے اشارہ کیا اور فرمایا اس کو لے لو۔ میں نے جیسے گٹھڑی باندھ کے اپنے اوپر لے لی۔ اس کے بعد اللہ نے ایسی قوت یادداشت دی کہ میں بھولتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی ہے۔ عبد الملک بن مروان کو ایک مرتبہ شک ہوا کہ بھائی اتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں تو یہ لفظاً بیان کرتے ہیں یا روایت بالمعنی کرتے ہیں؟ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ بھائی مفہوم تو ٹھیک ہو، الفاظ اپنے ہو، اور لفظاً یہ کہ نہیں مفہوم بھی وہی ہو اور نبی علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ بھی وہی ہو۔ اس کے دل میں وہم پڑ گیا، اس نے کہا اچھا ان کا جو ہے نا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو دعوت دی۔ اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے اس نے دو کاتب بٹھائے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ جو یہ کہیں
آپ دونوں نے لکھنا ہے، اور ان سے فرمائش کی کہ جی آپ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سنائیے۔ چنانچہ انہوں نے 100 سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی۔ وہ کاتب لکھتے رہے، محفل ختم ہو گئی، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے پھر ان کو دعوت دی اور ان دونوں کاتب کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا ریکارڈ لے کر بیٹھنا، میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھی، اور جہاں فرق ہو تم نشان لگاتے جانا۔ ابو ہریرہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، چنانچہ کھانا کھایا، پھر حدیث سنانے کی محفل ہوئی تو وہ کہنے لگا جی پچھلے سال جو سنائی تھی نا بڑا مزہ آیا تھا، وہی حدیثیں پھر سنا دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی حدیثیں پھر سنائی، دونوں کاتبوں نے ان کو املاس کے ساتھ ملایا اور ان کو کہیں پر ایک حرف کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ یہ قوت یادداشت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کے علماء نے نا ان کا بڑا استقبال کیا، کیونکہ اس وقت وہ امام بخاری حافظ مشہور ہو چکے تھے۔ اچھا، آج تو حافظ کہتے ہیں نا قرآن پاک کے حافظ کو، پہلے زمانے میں حافظ کا لفظ حافظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حافظ ابن قیم، حافظ ذہبی، یہ سب حافظ ابن کثیر، یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ قرآن پاک تو حفظ ہوتا ہی تھا ہر ایک کو، کسی کو کامل ہوتا تھا، کسی کو ذرا کم ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو یاد ہوتا تھا، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہی حدیث کے الفاظ کے لیے تھا۔ تو حافظ اسماعیل بخاری مشہور ہو گئے تھے، تو بصرہ کے علماء نے کہا کہ بھئی ان کا امتحان لینا ہے۔ اب جب علماء امتحان لینے کے لیے تیاری کریں تو اللہ ہی اس میں کامیاب کرے۔ انہوں نے ایسا استقبال کیا کہ یوں سمجھیں کہ پورے شہر کے لوگ باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے آئے، بے مثال استقبال کیا۔ پھر ان کو ایک جگہ بٹھایا تخت پر، اور شہر کے سارے علماء وہاں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان کی خوب تعریفیں کی، حافظ الحدیث ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں۔ خوب جب ان کی تعریفیں کر لی تو پھر ان کو کہا جی کہ اب ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجیے۔ اب جب ایک بندے کی اتنی تعریفیں کی ہوں، اتنے ذہین ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنی حدیثیں جانتے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے نا کہ اب میں اپنے حفظ حدیث ان کو دکھاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، 10 بندے چنے ہوئے تھے اور ہر بندے کو 10 حدیثیں جو موضوعات میں سے تھی، بنی ہوئی، گھڑی ہوئی، یا جو صحیح حدیثوں سے اس میں تھوڑا سا فرق تھا، وہ ان کو کہی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں نے 10 حدیثیں یاد کی ہیں، اگر یہ اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ روایت ان تک بھی پہنچی ہے۔ اب اس نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا لا، مجھ تک نہیں پہنچی۔ پھر اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا لا، مجھ تک نہیں پہنچی۔ پھر اس نے تیسری پڑھی، لا۔ 10 پڑھی اور 10 پہ لا۔ اب دیکھو کیسا پریشر ڈالا انہوں نے کہ بھائی یہ کسی پہ تو ان کا دل کہے گا کہوں ہاں میں نے سنی ہوئی ہے، جب اتنے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس کی 10 حدیثوں پہ لا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ 10 بندوں نے 10 حدیثیں پڑھی اور ہر بات پہ انہوں نے لا کہا، نہیں کہا۔ مجمع حیران، بھائی یہ بھی کیسے حافظ حدیث ہیں، ان کو کوئی حدیث پہنچی تو ہے ہی نہیں۔ جب وہ سب سنا چکے، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، پڑھنے والے نے حدیثوں کو ایسے پڑھا، پھر آپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی تھی غلطی کے ساتھ، پہلے وہ پڑھی، پھر فرمایا اس میں یہ غلطی ہے، اس کو پھر صحیح حدیث پہنچائی، پھر دوسری غلط پڑھی، پھر صحیح حدیث پہنچائی۔ 100 کی 100 ترتیب کے ساتھ غلط حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائی، اور اس کے بدلے جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 100 حدیثیں سنا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑی بات یہ تھی کہ جس ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ حدیثیں پڑھ کر سنائی،
ایسی اللہ نے یادداشت دی تھی، ایک دفعہ سن کر وہ ترتیب یاد رہی اور وہ حدیثیں بھی یاد ہو گئی، ایسی ذہانت تھی۔ چنانچہ ایک محدث تھے ابو زرع، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی اور ایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذرا دیر ہو گئی، جب واپس پہنچا تو بیوی اس دن ذرا موڈ میں تھی، مزاج گرم تھا، تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو بندے ہی نہیں، انتظار کرتے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانا تھا، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں وہاں ایسے ہی تو نہیں وقت ضائع کرنے گیا، میں علم حاصل کرنے گیا ہوں۔ وہ کوئی زیادہ ہی ناز میں تھی، غصے میں آ کے کہنے لگی تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا۔ اب جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا، تو نوجوان تھا اور لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آج کل کا دماغ ملا ہوا تھا، اس نے بھی فوراً کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو پھر تجھے 3 طلاق ہے۔ لو، اب رات تو ذرا گرمی سردی میں گزر گئی، صبح اٹھ کے بیوی کو بھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ واقع ہو گئی ہو، تو بیوی نے پوچھا کہ جی وہ کیا بنا طلاق کا؟ اس نے کہا بھائی مشروط تھی، تو میں حضرت سے پوچھتا ہوں اگر تو ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی۔ اب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس، ان کو بتایا کہ حضرت بس مجھ سے غصے میں یہ بات ہو گئی، اب بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا ایسے ہی میں نے بات کر دی؟ تو امام ابو زرع مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو 2,00,000 حدیثیں یاد تھی، صرف قرات سے متعلقہ 40,000 حدیثیں یاد تھی، صرف قرات سے متعلقہ۔ اللہ، تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ذہانت دی تھی۔ یہ تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو پھر ایسی فوٹوگرافک میموری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مت بھی مار دیتے ہیں، ذہانت چھین بھی لیتے ہیں۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ گھر میں بھی دیتے ہیں، کاروبار میں بھی دیتے ہیں، اولاد میں بھی دیتے ہیں۔ اولاد میں برکت کا کیا مطلب کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، نیک بنتی ہے، محنتی بنتی ہے، بندے کا دل خوش ہوتا ہے اولاد کو دیکھ کے۔ کاروبار کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس نے کسی کا دینا نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کاروبار کی برکت ہے۔ اچھا آگے، چونکہ فائدے تو بہت ہیں اور آج وقت بھی کافی ہو چکا، لہذا اب آگے کچھ فائدے ویسے ہی گن دیتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں تو آپ کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، کچھ علماء سے پوچھ لیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نا اللہ والوں کو تو ان کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی بھی نا تو ان کو بے چین نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کام سنوار دیا کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی طرف سے رزق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے
کہ چند بھائی تھے، ان کے والدین بوڑھے ہو گئے. ان میں سے ایک تو بڑا شوق سے خدمت کرتا، باقی بس خدمت کرتے جیسے بوجھ دور کر رہے ہو. تو چھوٹے نے ان سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی والد کی خدمت اکیلے مجھے کرنے دو، اور جائیداد جتنی ہے نا مجھے بے شک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کر لینا. وہ بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ اس نے ڈیل کر لی، والدین کی خدمت کرتا رہا. والدین آخر دنیا سے چلے گئے. اب اس کو رزق کی کافی پریشانی رہتی تھی. ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے 3 دینار ہیں، آپ جاؤ تو ان کو 30 دینار ہیں، جاؤ لے لو. اس نے پوچھا ان میں برکت ہے؟ کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کو دعا دیتی تھی اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما. تو اس کو بات یاد رہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعا دیتی تھی. اس نے کہا برکت ہے، اس نے کہا برکت نہیں ہے. اس نے کہتے میں نہیں لیتا. آنکھ کھل گئی. صبح اٹھے تو اس نے خواب بیوی کو سنایا. اب بیویاں تو ماشاءاللہ اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں. اس نے کہا بے شک تم نہ لینا، جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے. انہوں نے کہا جب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں. خیر اگلی دفعہ اس نے پھر خواب دیکھا. کسی نے کہا بھائی اگر تم جاؤ تو تمہیں 20 دینار رہ گئے وہاں، وہ تمہیں مل جائیں گے. انہوں نے کہا برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں، کہتا نہیں میں لیتا. اگلے دن بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا دیکھو میں نے کہتی تھی کہ کل ہی لے لیتے، چلو آج ہی جا کے لے آؤ، 30 نہ صحیح تو 20 صحیح. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، برکت نہیں. چنانچہ اگلے دن 10 ہو گئے. حتیٰ کہ اس سے اگلے دن اس کو خواب آیا کہ بھئی اس کے نیچے 1 دینار ہے، اگر چاہو تو لے لو. اس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں اس دینار میں برکت ہے. یہ اٹھا، اس نے بیوی کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں لینے کے لیے. بیوی نے کہا 40 یا 30 چھوڑ دیے، 1 لینے جا رہا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے والا. خیر وہ گیا اور اس نے 1 دینار لے لیا. اب جب راستے میں لا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ بیوی تو غصے ہو رہی تھی کہ تم نے نقصان کر لیا اور یہ ہے اور وہ ہے، چلو بھائی مچھلی لے چلتے ہیں تو بیوی کو آج دیں گے، وہ پکائے گی تو خوش ہو جائے گی. اس نے راستے سے مچھلی خریدی. حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مچھلی لے کے گھر آیا تو کچھ بچے ہوئے پیسے بھی دے دیے بیوی کو اور مچھلی بھی دے دی کہ بھائی پکاؤ اور کھاؤ آج. اس کی بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا موجود تھا. جب اس ہیرے کو لے جا کر اس نے بازار میں بیچا، اس کی پوری زندگی کے خرچے کے پیسے اس کو وہاں سے ملے. حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں. مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی. روز روز کی چخ چخ سے جان چھڑا دیتے. ایک اس نیک اعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں. دل میں اگر کوئی اس کے نیک تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں، وہ بات پوری ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیتا ہے. تو جب رب آسانیاں کریں تو پھر کام کہاں مشکل رہے. اب باقی پڑھ کے سنا دیا جائے یا اس کو کل پہ موقوف رکھا جائے؟ جو آپ فرمائیں گے. کل پہ اسی مضمون کو چلیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. چونکہ ابھی آپ کو 4 گنوائے ہیں اور 30 فائدے ہیں، تو کل انشاءاللہ ذرا مختصر کریں گے. مگر یہ کہ نیک اعمال سے جو دنیا کے فائدے ہیں جب یہ کھل جائیں گے نا تو ممکن ہے کہ پھر ہمارا نفس نیک اعمال کرنے پہ اور زیادہ راغب ہو جائے. تو مقصد تو نیکی کی طرف آنا ہے. رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا دل مچل رہا ہے
تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قرباں، تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قرباں، تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قرباں، تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قرباں، تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی،
میرا دل مچل رہا ہے. مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے. سن لو اے دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے. تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی ذات میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتے ہیں اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما. ہماری عمر میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما. اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. میرے مولا، ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اللہ، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اللہ، تو ہمارا مددگار بن جا. اللہ، تو ہمارے کاموں کا کفیل بن جا. رب کریم، اپنی رحمت کی نظر ہم پر فرما. اے اللہ، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما. اے اللہ، یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا اشرا ہے. میرے مولا، اب تو رمضان کے دن بھی ختم ہونے کے قریب ہیں. اللہ، رحمت فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے معاف فرما دیجئے. آج کی رات میں ہماری بخشش فرما دیجئے. اللہ، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. جو بھی نیک تمنائیں ہیں دلوں کی، ان کو پورا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما. جو گھر بار کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. جو کاروبار کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ، جو صحت کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرضے کے لیے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. جو اولاد کی طرف سے پریشان، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، نیک مرادوں کو پورا فرما، عزتوں بھری زندگی نصیب فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، امتحانوں سے محفوظ فرما. اللہ، اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. پروردگار عالم، جو آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریں مانگی، سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی، ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، خیر کے فیصلے فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.